بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس کی کتاب الطب سے 18واں باب، باب الاسمد والکحل من الرمد. باب الاسمد والکحل من الرمد. الرمد کہتے ہیں یعنی آنکھ میں جو ورم آ جاتا ہے نا، آنکھ میں سوجن ہو جانا، ورم ہو جانا، یا آنکھ کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان ہو، تو بطور علاج الاسمد والکحل، یہ ایک مخصوص قسم کا سرما ہے. بطور علاج کی سرما لگانا، بطور علاج کی اسمد آنکھوں کو ملنا. دور جدید میں آنکھوں کے علاج کے لیے کئی دوائیں آ چکی ہیں. بطور غذا کے دوائی کھائی جا سکتی ہے، غذا کے کہنا بطور دوائی کھانے کے طور پر لی جا سکتی ہے. آنکھوں کو لگانے کے لیے بھی طرح طرح کی دوائیں آ چکی ہیں. ان سب کے باوجود بھی سرما الاسمد، چونکہ وہ الطب النبوی سے جڑا ہوا حصہ ہے، یقیناً یہ ان سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے. لیکن الاسمد لگانے میں ایک خاص مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں زینت والی بات آتی ہے. کون سی؟ زینت والی بات. تو اس حدیث میں دو باتیں ہیں. ایک بات اس عورت کا جو عورت کے اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور عدت کے دن گزار رہی ہے. عدت کے ایام میں سرما لگانا وہ تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن الرمد، سوجن کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، اس کی وجہ سے سرما لگانا، کیونکہ سرما صرف ایک زینت کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے. وہ بطور ایک دوا بھی استعمال کی جاتی ہے، لیکن بطور دوا کی استعمال کی جاتی ہے تو بطور تزین کی بھی کام کر جاتا ہے نا وہ معاملہ. اور یہ عورت کون ہے؟ عدت کے ایام گزر رہی ہے، تو وہ بطور علاج ہی کے تو لگا رہی ہے، لیکن زینت بھی تو چھلک کے آ رہی ہے. شریعت نے اس وجہ سے اس کو منع کیا. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کو اسی حدیث کو لا کر کے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ آنکھ کے مرض کے لیے بطور علاج سرما الاسمد کس قدر مفید ہے. اس لیے کہ مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے، اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث مبارکہ لائی ہیں، وہ حدیث مبارکہ کتاب الجنائز میں بھی گزر چکی ہے. کتاب الجنائز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی اس خاتون سے متعلق جس کا شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اس سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا. دیکھیں، باب احداد المرأة علی غیر زوجها، ایک عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے سوگ بنانا. شوہر کے لیے سوگ بنانا چاہیے 4 مہینے 10 دن. وہاں پر بھی اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الطلاق میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب الکحل للحادہ. الحادہ اس عورت کو کہتے ہیں جو سوگ منانے کے لیے بیٹھی ہو 4 مہینے 10 دن. اس خاتون کے سرما لگانا الکحل شریعت میں ممانعت ہے اس کے لیے. جب شریعت میں اس کے لیے ممانعت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اب فی الحال عدت کے ایام گزر رہی ہے. لیکن اسی حدیث کو امام بخاری نے کتاب الطب میں بھی لائے.
اور اس سے صرف یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ باب الاثم والکحل للرمد یا من الرمد، یعنی آنکھ کو نقصان پہنچ چکا ہے، ورم آ چکا ہے، سوجن آ چکی ہے، اس کو بطور علاج کے سرما لگا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، لیکن اس حدیث میں قصہ کس کا ہے؟ اسی خاتون کا ہے جو کتاب الطلاق میں اور کتاب الجنائز میں گزر چکا ہے۔ بات میری واضح ہوگی آپ کو؟ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ باب میں اس بات کا جواز بتانا مقصود ہے امام بخاری کو کہ بطور علاج کے اسمد لگانا چاہیے آنکھ میں اگر سوجن ہو تو۔ حدیث وہ لائے ہیں جس میں اس کے لیے حرام ہے، تو حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے وہ ایام چل رہے ہیں جو عدت کی ہیں، عدت کے ایام گزر رہے ہیں، تو عدت کے ایام میں علاج نہیں کرانا چاہیے کیا؟ نہیں، کرا سکتی ہے، لیکن بات سرمے کی آ رہی ہے نا، اور سرما صرف علاج کے لیے زینت کا بھی کام کرتا ہے۔ یہ باتیں سارے ذہن میں رکھیں گے تو حدیث پڑھیں گے تو بات واضح ہوگی، ورنہ کیا لگے گا آپ کو؟ باب باندھا جا رہا ہے سرما کی افادیت اور اس کے جواز کا بطور علاج کے، حدیث لائی جا رہی ہے حرام ہونے پر کہ اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں خاتون کو، تو خاتون کو منع نہیں کر رہے ہیں، خاتون کو اس دور میں اس پیریڈ میں منع کر رہے ہیں جب وہ عدت کے ایام گزار رہی ہے، تو کیا عدت کے ایام میں علاج نہیں کرا سکتی ہے کیا؟ نہیں، اسمد کو سرما کو بطور علاج کی نہیں، وہ زینت کا کام کرتا ہے اس کے لیے، اس وجہ سے منع کیا اللہ کے رسول نے علیہ السلام۔ اب ساری باتیں واضح ہوئی، اب حدیث پڑھی، مسئلہ بہت واضح ہوگا انشاءاللہ، ورنہ سرما کی افادیت بہت واضح ہے آنکھ کے مرض کے لیے بھی، اس کی تفصیلات میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ چلیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث لائے ہیں پہلے اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث دیکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا فیہ عن ام عطیہ، فیہ عن ام عطیہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے معلق روایت یہاں بیان کی کہ الاسمد والکحل من الرمد، اس سے متعلق ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی بھی حدیث ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا، ان کی جو حدیث ہے آپ دیکھیے، میں گزشتہ درس میں بیان کیا تھا اس کو، صحیح بخاری میں آپ دیکھیے 5340 پر ایک، اس میں اور اس سے پہلے بھی متعدد مقامات پر کتاب الجنائز میں کئی مقامات پر اس حدیث کو لائے ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کننا ننہا ان نحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج 4 اشہر و10 ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب، یعنی آپ علیہ السلام نے کے متعلق کہا کہ ہمیں روکا گیا ہے ہم خواتین کو کہ ہم کسی کے لیے سوگ نہ منائیں سوائے اپنے شوہر کے 4 مہینے 10 دن، ولا نکتحل، یہ کہ ہم اس میں سرما نہ لگائیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تزین زینت کے لیے، لیکن اس حدیث میں کہیں بھی الاسمد کا لفظ نہیں ہے، اس کے پورے طرق میں، جیسا کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ، اس حدیث کے جمیع الطرق کسی بھی اعتبار سے الاسمد کا لفظ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس میں کیا کہا؟ ولا نکتحل، کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم سرما لگائیں۔ مقصود کیا ہے؟ یعنی اس وقت میں، بقیہ اوقات میں، عام دنوں میں، عام حالات میں لگا سکتے ہیں، وہ یہ کہ اس کا لگانا کہ جواز کا مسئلہ ثابت کرے امام بخاری، نہیں لگانے والی جو بات ہے تو آپ کو مخصوص ایام میں نا، جی تو اصل مسئلہ کیا ہوا؟ جائز ہے۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ اچھی طرح بات واضح جی۔ اب دیکھیے اس کے بعد جو حدیث ہے امام بخاری، قال الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها
فقال لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها فإذا مر كلب رمت بعرة فلا یا فحلا، بعض روایتوں میں فحلا کا لفظ ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے. فلا 4 أشهر و10. اچھا، یہ جو حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ میں دیکھیں آپ، عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوج، حدیث دیکھیں ان امرأة، ایک عورت، توفی زوجها، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. ان امرأة، ایک عورت، وہ کون ہے ایک عورت؟ اس میں تو نام نہیں ہے ان کا، لیکن یہی حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی ہے، اور اس میں ان کا نام نہیں ہے. البتہ ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کی جو معرفت الصحابہ ہے میرے پاس 4 جلدوں میں، 4 جلد تو پوری فہرست ہے، 3 جلد کافی ضخیم ہے، میں نے تعلیق چڑھایا تھا اس کو کچھ، وہ سبحان اللہ نہیں لا پایا میں. اس میں یہ روایت موجود ہے، میں نے کل پڑھا تفصیل سے، لیکن وہ سندن ضعیف ہے. اس میں عبداللہ بن لہیعہ سے عمران ابن ہارون الرملی روایت کرتے ہیں، جو قدیم روات میں سے نہیں ہے، وہ روایت سندن ضعیف ہے. ابن حجر نے بھی اس روایت کو امام طبرانی کے المعجم الکبیر کے حوالے سے نقل کیا ہے اسی سند سے، لیکن سکوت اختیار کیا ہے ابن حجر نے فتح الباری میں. حق تو یہ تھا کہ اس کے ذوق کو بتاتے، لیکن آپ نے سکوت اختیار کیا اب ابن حجر رحمہ اللہ، تو سندن ضعیف ہے. اس میں یہ بات آتی ہے کہ عاتقہ نامی ایک خاتون صحابیہ عاتقہ، وہ اپنی بیٹی کی خبر لے کے اللہ کے رسول کے پاس آئے علیہ الصلوۃ والسلام. اچھی طرح بتا ہوگی آپ کو. سنن ابی داؤد میں ایک خاتون کا نام آتا ہے، اس میں یعنی 1 منٹ میں ابھی دیکھ لیتا ہوں ان کا نام کیا ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 2305، حدیث نمبر 2305، اور سنن ابی داؤد کی جو کتاب ہے کتاب الطلاق، اس کے بالکل اواخر میں باب قائم کیا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہ باب فیما تجتنبہ المعتدہ فی عدتها، کہ ایک خاتون دوران عدت کن چیزوں سے بچنا چاہیے. اس میں جو روایت لائے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، اس سند میں ایک راوی ہے المغیرہ بن الضحاک، ان سے متعلق ابن حجر نے کہا کہ وہ مستور ہے راوی، اور وہ جن سے روایت کر رہے ہیں کہا کہ یقول اخبرتنی ام حکیم بنت اسید. ام حکیم یہ کون ہے؟ ابن حجر نے کہا کہ لا یعرف حالها. ایسے میں ام حکیم بنت اسید وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو کیا ہوا تھا معاملہ. وہ ام سلمہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، کیا کرنا ہے، لیکن وہ حدیث سند ضعیف ہے، شیخ البانی نے بھی ضعیف قرار دیا ہے. اچھی طرح بتا ہوگی آپ کو. تو یہ عورت کون ہے واللہ اعلم، صحیح انداز میں وہ کون خاتون ہے ان تک رسائی نہیں ہو سکی کسی صحیح سند سے میرے اپنی تحقیق کے مطابق. تو یہ جو خاتون ہیں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ عدت کے ایام گزار رہی تھی. فاشتکت عینہا، ان کی آنکھ زخمی ہو گئی، ان کی آنکھ میں ایک طرح کا مرض سوجن لاحق ہو گئی ان کی آنکھ کو. الرمد کہتے ہیں سوجن کو، ورم آتا نا جی وہ پیر سوج گیا بولتے ہیں. ہوا ایسا فذکروہا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر خواتین اللہ کے رسول کے پاس گئی. اللہ کے رسول کے پاس کیوں گئی؟ کیا ان کی آنکھ میں سوجن ہو گئی تو کس کو کیا کیا ہوا ہے تاکہ اللہ کے رسول کو خبر دیتے تھے؟ سب فطری چیزیں ہیں، سب اپنے اپنے گھروں کے معاملات حل کر لیتے تھے.
اللہ کے رسول کے پاس جانے کی وجہ کیا ہے وہ دیکھیں. فذکروها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے رسول کے پاس اس قضیے کا ذکر کیا, اس معاملے کا. وذکروا له الکحل, اور اللہ کے رسول کو بتایا کہ الکحل سرما, سرما یعنی الاسمد, یعنی اے اللہ کے رسول ان کی جو آنکھ ہے اسے سوجن لائق ہو چکی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ سرما لگانے سے اس کی آنکھ درست ہو سکتی ہے. چونکہ سرما لگانے سے آپ نے شروع دن سے منع کیا ہے, کیونکہ سرما میں تزین ہے, زینت کا باعث ہے وہ. ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ اب سرما لگانے سے پہلے اس کی شریعت سے پوچھنے کے لیے آئے کہ ایسی صورت میں لگانا کیسا. اب بات واضح ہوئی آپ کو جی. وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَىٰ عَيْنِهَا, مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ اس کی آنکھ ہلاک بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَقَدْ إِحْدَاكُنَّ, اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی یاد کرو اس وقت کو, جاہلیت کے دور میں عورتوں کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ لَقَدْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا. آپ علیہ السلام نے کہا کہ اسلام آنے سے پہلے تمہارے معاشرے میں جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو ہوتا کیا تھا؟ ہوتا ایسا تھا کہ اس عورت کو گھر کے اندر بٹھاتے تھے 1 سال تک. کب تک؟ صرف گھر کے اندر نہیں. اللہ کے رسول نے کہا فی شر احلاسها, احلاس حلسن کی جمع, باریک پتلی چادر کو بولتے ہیں, پتلی چادر کو, جو ایک ہوتا ہے قدیم زمانے میں گدھی پر لوگ سواری کرتے تھے تو کیا کرتے تھے, براہ راست گدھی پر نہیں بیٹھتے, بیٹھتی بھی تھی لیکن تہذیب کا تقاضا تھا کہ ایک ہلکا سا کپڑا ڈال دیتے تھے, بالکل کجاوا نہیں, اونٹنی کے اوپر جیسے ڈالتے ہیں, ہلکا سا کپڑا بس, کچھ اس کا حصہ کچھ نہ لگ جائے ہم کو, اس کے بالوں میں کوئی بات ہو تو ہمارے کپڑوں میں نہ لگ جائے اس گدھی سے, یہ مقصود. بات واضح ہوئی آپ کو. تو کسا اسی کو کہتے ہیں, احلاس اسی کو کہتے ہیں, ہلس کی جمع. اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا ایک وہ دور بھی تھا جب تمہارے شوہر کا انتقال ہوتا, کسی عورت کی, اس کو سب سے بدترین کپڑے میں پہنا کر اسے گھر کے سب سے بدترین جگہ میں بٹھا دیتے, فی شر احلاسها اور فی احلاسها فی شر بیتها, گھر میں جہاں سب سے گندی جگہ ہوتی نا, سب سے زیادہ گندی جگہ غلاظت, ٹوائلٹ وغیرہ جہاں کچرا ڈال کے رکھتے ہیں, وہاں اس عورت کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا کہ اس کو وہاں بٹھا دیتے 1 سال تک. نہاتی نہیں تھی وہ 1 سال تک. 1 سال ہونے کے بعد فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ, وہاں سے کتے کو, یا بعض روایتوں میں حمار, گدھے کو, کتے کو وہاں سے گزارتے, اور کتے کی جو مینگنی وغیرہ ہوتی, اس پہ غلاظت ہوتی ہے, اس کو لے کے وہ اس کو مارتی. تو کبھی کبھار کتا مر بھی جاتا اس کی گندی بو سے. تو ایک ترتیب, ایک رسم تھا ان کے پاس. وہ عورت کی بدبو, وہ عورت کے ساتھ جو نہلائے بغیر اسے گھر کے کونے میں بٹھایا کرتے تھے, اس کے ساتھ یہ صورتحال تھی کہ کتا بھی وہاں سے گزرتا تو مر جاتا اس کی بو سے, پھر اسے باہر نکالتے. اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام فحلا, یہ زیادہ موضوع لفظ ہے اور یہ حدیث میں ہے, ایسے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں. فحلا 4 اشہر و 10, 1 سال تک تمہاری یہ صورتحال تھی, اب 4 مہینے 10 دن نہیں بیٹھ سکتے کیا تم؟ یہ مقصد اللہ کے رسول نہیں, کچھ بھی ہو جائے نہیں کرنا چاہیے, نہیں لگانا چاہیے اس میں. بات واضح ہوئی آپ کو. تو آپ علیہ السلام نے اسمد لگانے سے منع فرمایا اس عورت کو بطور علاج کے بھی. کیوں؟ اس میں زینت بھی ہے, اس لیے 4 مہینے 10 دن صبر کر لیں آپ اللہ کے لیے, بھلے ہی کچھ بھی ہو جائے. لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کچھ روایات میں, جیسے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے لیکن وہ حدیث سند ضعیف ہے, امام مالک کے الموطا میں بھی ہے لیکن وہ امام مالک کے بلاغات میں سے ہے جو سند ضعیف ہے. لیکن میں
اس سلسلے میں جو غور و فکر کیا، اور پھر ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری سے تفصیل سے جب اس کے شرح میں نے پڑھا تو میں اور شرح صدر ہو گیا۔ صحیح بخاری میں کتاب الطلاق باب نمبر 46 باب تحد المتوفى عنها 4 اشهر وعشرة، اس میں حدیث نمبر 5330 پر 6 30 پر 7 وغیرہ، اس میں آپ تفصیل سے دیکھ لیجیے۔ خلاصہ دیکھیے آپ، خلاصہ یہ ہے ایک عورت، دیکھیے خلاصہ کیا ہے، کتاب الطب سے اس کا تعلق کیا ہے، آنکھ کے مرض کے لیے اسمت، بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد سنن ماجہ وغیرہ کی، حدیث ابن عباس، حدیث جابر، کہ تمہارا سب سے اچھا سرما اسمد ہے، اس کو لگانے کی صلاح دی اللہ کے رسول نے، بالخصوص رات میں اس لیے تاکہ انسان سو جائے تو رات بھر وہ کام کرتا رہے، اس کے ذریعے سے آنکھوں میں روشنی بڑھتی ہے اور پلک کے جو بال ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں اس اسمت کی وجہ سے۔ لیکن کتاب الطب سے اتنا ہی مسئلہ ہے اور وہ واضح ہو گیا، لیکن کتاب الطب سے یہ مسئلہ کہ اگر ایک عورت عدت کے ایام گزار رہی ہے تو وہ سرما تو نہیں لگائے گی کیونکہ وہ زینت کا حصہ ہے، لیکن کیا بطور علاج کے بھی نہیں لگائے گی؟ احوط احتیاط یہی ہے، احوط طریقہ کہ وہ گریز کرے، پرہیز کرے۔ لیکن اگر وہ اس کو لگانا بھی ہے تو بعض روایتوں میں اس کی جو قید آتی ہے کہ رات میں لگا سکتی ہے دن میں نہیں، تو دور حاضر میں دن اور رات میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، رات کا معاملہ دن سے کچھ بہت زیادہ جدا نہیں رہ گیا ہے، لیکن پھر بھی جدا ہے، اس لیے کہ آج رات میں بھی لوگ آ کے رہتے 11 بجے تک آمنا سامنا ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو گھر کے اندر رہتے ہوئے عورت زینت نہ اختیار کرتے ہوئے بطور علاج کے جیسے سوتے وقت لگا دیے اور اٹھتے وقت پوچھ لیے، رات میں سوتے وقت لگا لیے، اٹھنے کے ساتھ عورت پوچھ لیتی ہو، صاف کر لیتی ہو، یا دن میں بھی کوئی آ رہے تو تب ہوتی نا زینت کی چیز، باہر جانے تو لگا دینا زینت کی چیز، لیکن گھر میں رہتے ہوئے اب وہ چاہ رہے کہ مجھے 11 سے 12 تک سونا ہے، بس کسی خاتون کے دل میں آیا بس عدت گزارتے ہوئے بطور علاج کو وہ لگا لے رہی ہے، لا باس انشاءاللہ، کیونکہ صرف سرما لگانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا، علاج سے تو منع نہیں کیا اللہ کے رسول نے۔ سرما ہی سے علاج نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ڈاکٹر اسے کچھ اور دوائی دے، ٹیبلٹ دے کھانے کے لیے، وہ تو کھا سکتی ہیں نا، کوئی کریم دے لگانے کے لیے، وہ تو لگا سکتی ہیں نا۔ تو اس اعتبار سے سرما بھی اگر وہ بطور علاج کے لگا لے کر سو جا رہی ہے، یا گھر میں اکیلی ہے کہ معلوم ہے کہ کوئی آنے والے نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں لگا لوں اس کے علاج کے لیے، یقیناً انشاءاللہ باذن اللہ اور اس کے لیے حرام نہیں ہے، واللہ اعلم، کیونکہ مقصود شریعت میں یہ ہے کہ تزین غالب نہ ہو، کیونکہ اس کو علاج سے منع نہیں کرے اللہ کے رسول نے، اکتحال سرما لگانے سے، اور سرما میں زینت ہے، زینت مقصود نہ ہو اور لوگ گھر میں نہیں ہیں، دن میں بھی آرام کرتے وقت، رات میں آرام کرتے وقت یا ہلکا پھلکا لگا لے رہی ہے، لا باس، کیونکہ شریعت کا مقصود غالب رکھیے آپ۔ اگر اسمد سرما لگانے سے، کیونکہ یہ طب نبوی کا حصہ ہے نا، زیادہ مؤثر چیز ہے، اس کے علاوہ کسی اور جدید چیزوں سے وہ علاج کروانا چاہتے ہیں تو لا باس انشاءاللہ، وہ تو بدرجہ ہونا اس کے لیے جائز ہے، لوگ 10 جمع ہو جائے تب بھی جائز ہے، اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا کے آ سکتی ہے وہ۔ میں سمجھتا ہوں اس تفصیل کے ساتھ شریعت کے محاسن بھی واضح ہو گئے، اس باب سے تعلق بھی واضح ہو گیا، اس خاتون کی جو منع کے اللہ کے رسول نے اس کی بھی توجہ ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ میں ابھی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد باذن اللہ تعالی 20واں باب پڑھیں گے انشاءاللہ، باب المن شفاء للعين، اس کو پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔